کیا وجہ ہے کہ ایک خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی؟ نہ بہنوں سے ملاقات ہو سک رہی ہے، نہ ہی لیڈرشپ سے ملاقات ہو سک رہی ہے؟ یہ سوال تو میرے لیے نہیں بنتا، نہیں، پر آپ حکومت لوگ کے لیے باہر نکل بنتا کے ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ پھر کچھ ملاقاتوں پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ کون سے قانون کے تحت؟ یہ سوال حکومت کا بنتا ہے، اور میں گلیڈ کہ آپ نے آج یہ پروگرام یہاں سے شروع کیا۔ باہر جو جیسی باتیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا لا۔ اگر یہ اسٹیٹ یہاں تک جو ہے وہ عمران خان سے خوف زدہ ہے کہ ان کو ان کی مینڈیٹڈ ملاقاتیں نہیں جو ہے وہ الاؤڈ ہو سکتی، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیوزڈے ہر تھرسڈے یہی ہوگا، اور اس میں آپ کو تحریک انصاف کا اپنا کوئی قصور نظر آتا ہے؟ یار قانون ہے، بات ختم۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جھگڑا صاحب، ماضی میں جو سیاسی جماعتیں تھیں کہیں پہ کوئی بات ہوتی تھی، آپ لوگوں کا ایک جو بڑا گنگ ہو قسم کا وہ ایٹیچیوڈ ہے نا، اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، اور یہی اندر سے بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ ایون کہ اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو چپ کرواؤ، اس معاملے پہ تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ میں آپ کو کیا کہوں، اندر کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، کہاں سے پیغامات آ رہے ہیں کہاں سے نہیں آ رہے؟ آپ نارملائز کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ نارملائز ہو گیا، کہ عمران خان جو ہے وہ سیاست میں فیکٹر نہیں ہے۔ جب فیکٹر نہیں ہے، جب کوئی تھریٹ نہیں ہے، جب حکومت سٹیبل ہے، جب اکانومی جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ چلی گئی، تو بھائی پھر پنجاب جیلز ڈپارٹمنٹ جیل میں ایک فارمر پرائم منسٹر کو اس کی بہن سے ملنے کیوں نہیں دے سکتا؟ ایز پر دا لا، ایز پر دا جیل مینول، ایز پر ایوری لیگل اینڈ مورل رائٹ ان اینی سوسائٹی ان اینی کنٹری۔ نارتھ کوریا میں بھی یہ بند نہ ہو، جس پہ کوئی شک۔ اچھا جھگڑا صاحب، اب ایشو یہ بھی ہے کہ آپ کی جماعت سے کوئی تحریک بن نہیں رہی ہے، اب آپ کو اس قسم کے ویژولز چاہیے کہ جہاں پہ خان صاحب کی بہنیں سڑکوں پہ بیٹھی ہوں یا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہو، آپ کی یہ پولیٹیکل نیڈ ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ I take strong exception to this. I think دو چیزیں دیکھیں، پاکستان کا جو پیرینیل ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں جس حد تک قانون کو نہ ماننا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب وہ چاہے تو قانون مانا جائے، جب وہ نہ چاہے یا اس کے انٹرسٹ میں ہو تو قانون نہ مانا جائے۔ یہ سیاستدان نے بھی کیا ہے، یہ جو ہے وہ ہماری سول بیوروکریسی نے بھی کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ ہر طبقہ کرتا ہے۔ اینڈ دس از دا چیلنج فار دس کنٹری، کہ ہم 1947 سے آج تک وہ ایک قانون سب پہ لاگو نہیں کر سکے۔ دو چیزیں، جہاں تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا تعلق ہے، یہ ساری جو ہے وہ ایکسکیوزز رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ڈنڈا لاٹھی اسٹیٹ کی زبردستی آپ چلا سکتے ہیں۔ دو چیزیں یاد رکھیں، آج سے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ تاریخ اس ایپیسوڈ کے بارے میں کیا کہے گا۔ علیمہ خان نہ ملے، باقی دو بہنیں ملے، گوہر خان ملے، سلمان راجہ نہ ملے، فلانا ملے، فلانا نہ ملے، یو آر دا جیل اتھارٹیز، آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دس انڈر اینی لا، انڈر اینی لینڈ۔ اور اگر آپ نے قانون کا جو سہارا لینا ہے تو پھر کہیں کہ وی آر لیگلی ناٹ ڈوئنگ دس، ہم لیگلی بین کر رہے ہیں، دس از ناٹ دا وے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی، بالکل ہمیں مشکل ہو رہی ہے موومنٹ کی، مشکل اس لیے ہو رہی ہے کہ اس فیز میں اس سیٹ آف چیلنجز نے پارٹی کی انٹرنل فرکشنز بھی سامنے کر دی ہیں، اور اس کو سالو کیے بغیر ہم جو ہے وہ آگے بڑھنا پہلے سے زیادہ بڑا چیلنج ہوگا، لیکن یہ بھی ہوگا، یہ موومنٹس کا ایک حصہ ہوتا ہے، آگے جائیں گے۔ وی ہیو ٹو ریئلائز دس از دا نیڈ آف دی آور۔ چلیں، اچھا جھگڑا صاحب، آپ کی حکومت پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ کے صوبے کے سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں ہیں، اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، مائنز اینڈ منرلز کا اگر ایشو ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے، آپریشن کا ایشو ہے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کے اوپر تو ذرا سیاست پیچھے ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ گلہ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ یا اس سسٹم کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کیا۔ ان پہ تو تنقید پارٹی کے اندر سے یہ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں ناجائز ہے، انہوں نے جینوئنلی کیا، لیکن یہ دونوں ایشوز کو آپ کے لے لیتے ہیں ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف دا کنٹری۔ سیکیورٹی کا چیلنج ہے، وہ کہیں پہ صرف صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ وفاق پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے۔
جہاں تک مائنز اینڈ منرلز بل کا تعلق میں ہے، اس پہ سوری ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو باجوڑ کا راستہ بند ہوا تھا، علی امین صاحب قافلہ لے کے اسلام آباد تو آ سکتے ہیں، اس کو کھلوانے کے لیے کہا گیا کہ جی وفاق جب تک ہیلپ نہیں کرے گا تو وہ نہیں کھل سکتا. تو وہ غیر سنجیدگی نظر آتی ہے نا کہ اپنے جو مشکل چیزیں نا ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وفاق پہ چھوڑ دو. نہیں، آئی تھنک دس از انفیئر، دس از انفیئر. میری آپ کو پتہ ہے کہ میری علی امین سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ بھی رہی ہے. ہاں جی، یو کین سے کہ نہ وہ میرے کرسمس کارڈ لسٹ پہ نہ ان کو تو ویسے آپ کی کارکردگی بھی پسند نہیں ہے ایز اے مشیر خزانہ. اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، میں نے جو اپنے پرفارمنس پہ جواب دینا تھا وہ میں نے پبلکلی دے دیا، آپ سب دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اس پہ ڈیٹیل بلاگ بھی کیا. لیکن دس از انفیئر. میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ گورننس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو ٹھیک کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ بیسٹ پلیس ٹو کامنٹ. لیکن اب یہ مائنز اینڈ منرلز بل پہ بھی آتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں. سندھ میں آپ نے چھیڑا کنالز کا ایشو، پیپلز پارٹی نے آنکھیں بند کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ سمپٹومیٹک ہے اسی ایشو کا کہ جب آپ کے پاس پبلک کی پلس نہیں آتی، جب آپ کی حکومت جو یہ فارم 47 والی ہے ایک آٹوکریٹک حکومت ہے، جب آپ کے پاس پلس نہیں آتی تو آپ وہ سارے جو ہے وہ لڑائیاں چھیڑتے ہیں جو آپ جیت نہیں سکتے. مائنز اینڈ منرلز بل، اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور کہ مائنز اینڈ منرلز بل میں اچھا کیا ہے اچھا کیا نہیں ہے. اچھا ویسے میں نے وہ بل پڑھا، اس میں بہت ساری چیزیں بڑی معقول ہیں. اس میں یہ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ تحفظات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، پر لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تھوڑا سا ٹویک کر کے آپ اس کو بڑا اچھا ایک بل بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو غلط انوائرمنٹ میں پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب یہ تاثر جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے، اس پہ سارا ایشو ایکچولی یہ پڑا ہے کہ جو ایویڈنس سامنے آ گئی ہے کہ یہ پاس کرنے کی جو نصیحت تھی وہ وفاقی حکومت سے ہے، اور ان کی چونکہ کریڈیبلٹی زیرو بھی نہیں ہے. بل کے پہلے پیرا میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے صوبوں میں جس طرح پاس ہو رہا ہے یہاں بھی اس کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ لکھنے کی. 7-10 فروری کا ڈی جی مائنز کا خط ہے چاروں چیف سیکرٹریز کو. جی جی. When we say this is a bureaucratically run country، اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبائی حکومت نے اپنی جو ہے وہ اس میں چینجز کرنے کی کوشش ہوں گی. Why is DG Mines Federal talking to the chief secretaries of 4 provinces and directing them کہ آپ ان بلز کو، اور یہ جو آپ کو پتا ہے جو بل ہے اس کے اندر جو منرل ونگ کا فیڈرل کا بندہ ہوگا وہ بھی آن ریکویسٹ نہیں، اس میں یہ آپ دیکھ لیں. آئی تھنک یہی چیزیں دیکھیں، بہت سی لیجسلیشن پہ کام کیا تھا، سرچ کر لے وہاں پہ 19 جگہ جہاں پہ پرانے ایکٹ میں نہیں تھا وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ گائیڈنس آف دا فیڈرل منرلز ونگ. اب ٹو مائی لاجک اگر آپ نے ایک بل کو نان کانٹروورشل بنانا اور اس کی رسپانسبلٹی وفاق نے اٹھانی پڑے گی، ٹو مائی نالج آپ نے ان کانٹروورشل بنانا، جب گائیڈنس کی بات ہے تو ہمارے ملک کی وفاقی حکومت ہے نا، جب جنرل صاحب لیٹ سے ریپرزینٹس فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی گائیڈنس آ جائے وہ تو ہم ویسے ہی کنسیڈر کریں گے، لیگلی بائنڈنگ تو وہ ہو نہیں سکتی. تو وہ اس لینگویج میں بل ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ شکوک و شبہات اس لیے اٹھتے ہیں.